بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے ایک پوتے کا نام سمود تھا۔ سمود کا خاندان حجاز اور تبوک کے درمیان حجر نامی مقام پر آباد ہو گیا تھا، جسے مدائن ساحلہ بھی کہا جاتا ہے۔ حجاز کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، مدینہ منورہ بھی اس میں شامل ہے۔ وہ لوگ وہاں آباد تھے۔ یہ لوگ جسمانی لحاظ سے بہت طاقتور تھے، مضبوط عمارتیں بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، ان پر عمدہ نقش و نگار بھی بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ انہیں سرسبز زمین بھی دی تھی، پیداوار خوب ہوتی تھی، پھلدار اور سایہ دار درخت ہی درخت ہر طرف نظر آتے تھے، جانور کثرت سے دودھ دیتے تھے، کھانا پینا بے حساب تھا، انہوں نے کبھی بھوک کا نام تک نہیں سنا تھا۔ طاقتور اتنے تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر رہنے کے لیے مکان بناتے تھے۔ پھر یہ قبیلہ اس قدر طاقتور ہو گیا کہ دوسرے لوگ ان سے ڈرنے لگے، قبائل ان سے خوف کھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بتوں کی عطا کردہ نعمتیں خیال کرنے لگے، یعنی شرک میں مبتلا ہو گئے، دنیا میں کھو گئے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے لگے، اپنا وقت کھیل تماشوں اور ناچ گانوں میں بسر کرنے لگے، طاقتور کمزور پر ظلم کرنے لگا، مطلب یہ کہ بغیر وجہ کے زمین میں فساد مچانے لگے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، بتوں کی پوجا کی اور ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جب اس کے بندے اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے لگیں، زمین میں فساد مچانے لگیں، تو وہ ان پر دردناک عذاب نازل کرتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں سخت ترین عذاب دے گا۔ لیکن عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتا جب تک کہ ان کی طرف اپنا کوئی نبی یا رسول نہ بھیج دے، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، بھلائی کا راستہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم ان میں رسول نہ بھیج دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے سیدنا صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی حضرت صالح علیہ السلام بہت نیک تھے، سچائی اور امانت کے اعتبار سے مشہور تھے۔ انہوں نے بتوں کی بھی کبھی عبادت نہیں کی تھی۔ نبوت ملنے پر آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ آپ کی قوم نے آپ کا یہ پیغام سنا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ایک ایسی قوم تھی جسے شرک نے اندھا کر رکھا تھا، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں سن کر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یہ باتیں انہیں بہت عجیب لگیں۔ آخر وہ بولے، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، کیا تم ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کی ہمارے بزرگ عبادت کرتے آئے، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں سخت شک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر نرم انداز میں کہا، اے میری قوم، بھلا دیکھو تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری مدد کون کرے گا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا، عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے سے انہیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دلائی۔ قرآن مجید نے اس مضمون کو حضرت صالح علیہ السلام کی زبانی یوں بیان کیا ہے، انہوں یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں،
اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، سو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر بھی ان کے دل ایمان سے دور رہے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ غرض انہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، کہنے لگے، بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہی ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی؟ بلکہ وہ جھوٹا اور مغرور شخص ہے، نعوذ باللہ۔ ان کی جاہلانہ باتوں کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام بڑے صبر اور بردباری سے انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، ان کی ہدایت کی تمنا کرتے رہے، لیکن سوائے چند کمزور اور غریب لوگوں کے کوئی ان پر ایمان نہ لایا۔ جیسا کہ ان لوگوں نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا، تم جادو زدہ ہو۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا۔ جب قوم نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہے تو انہوں نے آپ کو تبلیغ سے روک دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے لیے انہوں نے ترکیب یہ سوچی کہ آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے۔ یہ ان کی بہت بڑی بھول تھی۔ انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام سے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی لے آ۔ ان کا مطالبہ سن کر صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم کس قسم کی نشانی چاہتے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہم مشورہ کر کے تمہیں بتاتے ہیں۔ اب ان کافروں نے مشورہ کیا۔ انہوں نے طے کیا کہ ان سے ایسا مطالبہ کیا جائے جس کو یہ پورا نہ کر سکیں۔ آخر وہ ان سے بولے، اے صالح علیہ السلام، کیا آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بے شک۔ ان کے ایک سردار نے کہا، اچھا تو پھر اپنے رب سے کہو اس سامنے والی چٹان سے اونٹنی برآمد ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا مطالبہ سن کر فرمایا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ جواب میں وہ بولے، ہاں بالکل، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ یہ بات طے ہو جانے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے وہاں نماز ادا کی، پھر اللہ سے دعا کی کہ ان کے مطالبے کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت چٹان کو حکم دیا، چٹان حرکت کرنے لگی اور پھٹ گئی۔ قوم سمود کے سردار اس کی طرف برابر دیکھ رہے تھے، اس کو پھٹتے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، اور پھر جب انہوں نے چٹان میں سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اونٹنی آہستہ آہستہ باہر نکل آئی۔ وہ بالکل ویسی تھی جس قسم کی اونٹنی کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اونٹنی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان قدرت کو دیکھتے ہی ان میں سے کچھ سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، لیکن اکثر گمراہی پر اڑے رہے۔ جب قوم کے اکثر لوگ کفر پر قائم رہے تو سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، کوئی غلط حرکت کی تو اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اس خطاب کو سورۃ الاعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو اللہ کی زمین میں پھرنے دو، چرنے دو، اسے بری نیت سے مت پکڑنا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ وہ اونٹنی عام اونٹنیوں کی طرح تو نہیں تھی، وہ ان لوگوں کے سامنے چٹان سے نکلی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر کے اسے عزت بخشی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے کھائے۔ اب کیا ہوا، اونٹنی ایک دن میں سارا پانی پی جاتی تھی، دوسرے دن کا پانی قوم سمود لیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اس اونٹنی کے پینے کا ایک دن ہے اور دوسرا دن تمہارے پینے کا ہے۔
چنانچہ اونٹنی اپنی باری پر پانی پیتی اور سارا پانی پی جاتی اور دوسرے دن وہ کنویں کے قریب بھی نہ جاتی۔ دوسرے دن وہ لوگ پانی پی لیتے، جس دن وہ پانی پیتی اس دن ان کے لیے اتنا دودھ دیتی کہ پانی کی جگہ دودھ ان سب کو کافی ہو جاتا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرے تو فرمایا، معجزات کا مطالبہ نہ کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ اس راستے سے پانی پینے آتی تھی اور اس راستے سے واپس جاتی تھی۔ ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ چند دن گزرنے پر اونٹنی نے بچے کو جنم دیا۔ اب چھوٹا سا اونٹ اپنی ماں کے ساتھ چرنے پھرنے لگا۔ مقررہ دن وہ اپنی ماں کے ساتھ کنویں سے پانی پیتا۔ اسی طرح کافی مدت گزر گئی۔ ایک دن وہ کافر سردار جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا، آخر یہ حالت کب تک رہے گی؟ ایک دن ہم پانی پیتے ہیں، دوسرے دن یہ اونٹنی پیتی ہے، گویا ہم اس کی وجہ سے ایک دن پانی سے محروم رہتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ صورتحال پسند ہے؟ تمام سردار یک زبان ہو کر بولے، ہم میں سے کسی کو بھی یہ صورتحال پسند نہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ایک بولا۔ ان میں ایک سردار کا نام کدار بن سالف تھا۔ اس نے تجویز پیش کی، ہم اونٹنی کو کھیتی اور پانی سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا بھلا؟ سب بول اٹھے۔ کدار نے ایک تجویز پیش کی اور کہا، تب پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہم اسے مار دیتے ہیں۔ یہ سردار بڑا ظالم، دلیر اور بدبخت انسان تھا۔ قوم سمود کے ہاں اس کا بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ اس کی بات مانی اور تسلیم کی جاتی تھی۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کے دوران اونٹنی کا اور اسے قتل کرنے والے کا ذکر کیا اور فرمایا، اسے قتل کرنے کے لیے ایک دلیر سردار اٹھا جس کی بات مانی جاتی تھی، جیسے قریش میں ابو زمع ہے۔ کدار کی تجاویز سن کر چند سردار ڈرے۔ انہوں نے کہا، کہیں صالح کی بات ثابت نہ ہو جائے اور ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ کدار نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، صالح نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اسے ڈر ہے کہ اس کے پیروکار کہیں باپ دادا کے دین کی طرف نہ پلٹ جائیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر عذاب آیا تو ہمارے ساتھ صالح اور اس کے پیروکاروں پر بھی تو آئے گا۔ آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا پروگرام طے کر لیا۔ وہ لوگ ظالم بھی تھے اور بدبخت بھی تھے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو شخص ہیں، ایک تو سمود کا وہ سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک وہ جو تجھے اے علی اس جگہ یعنی سر پر ضرب لگائے گا جس سے یہ داڑھی تر ہو جائے گی۔ انہوں نے طے کیا کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ کنویں تک نہ پہنچ سکے اور ان کا پانی صرف انہی کے کام آئے اور انہیں پانی کی باری کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس برے کام کے لیے 9 سنگ دل لوگ آگے آئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ وہ بہت فسادی اور شرارتی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ وہ 9 کے 9 لوگ اندھیرے میں نکلے، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار، تیر اور نیزے تھے۔ وہ اونٹنی کو تلاش کرنے لگے۔ آخر انہوں نے اسے آتا دیکھ لیا۔ وہ کنویں کی طرف سے واپس آ رہی تھی۔ کدار نے آگے بڑھ کر حملہ کرنے میں پہل کی۔
اس نے ایک تیر اونٹنی کی طرف پھینکا، وہ اس کے پاؤں پر لگا، تیر کھا کر اونٹنی زمین پر گر گئی، وہ زور سے بلبلائی۔ اس کا بچہ ماں کی بلبلاہٹ سن کر ڈر گیا۔ اب باقی لوگوں نے بھی تیر چلائے اور نیزے مارے، اس کے جسم سے خون نکلنے لگا، وہ تڑپی اور مر گئی۔ اس کا بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا، وہ 3 بار بلند آواز میں بلبلایا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ بہت غمگین ہوئے، اپنی قوم کی طرف گئے، ان سے فرمایا، تم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، کیا میں نے تمہیں اس کے قتل سے ڈرایا نہیں تھا؟ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اسے برے ارادے سے نہ پکڑنا؟ اب تم نے خود کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے، تم اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سے 3 دن تک عذاب کے آنے کا وعدہ دیا اور فرمایا، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھاؤ، یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ اب بھی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا خیال کیا اور اونٹنی کے ساتھ ساتھ انہیں بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ ان کے گھر پر حملہ کریں گے، انہیں اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ جو سرپرست ان کے خون کا مطالبہ کریں گے ان سے قسمیں کھا کر کہہ دیں گے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ وہ قتل کے وقت موجود تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، عہد کرو کہ ہم رات کو اس یعنی صالح پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح علیہ السلام کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر گئے ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ جن افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کے ساتھیوں پر پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا اور ان پر پتھر برسا کر کچل ڈالا اور تباہ کر دیا۔ جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا، مہلت کا ایک دن گزر گیا۔ جب دوسرے دن یعنی جمعۃ المبارک کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا، مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتہ کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا، مہلت تو ختم ہو گئی۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور ساتھ ہی نیچے سے زلزلہ آ گیا، جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح گھٹنوں کے بل مردہ پڑے ہوئے رہ گئے جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی تباہی کا نقشہ یوں کھینچا ہے، اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا، پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ ہی لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح ملیا میٹ کر دیا گویا کہ کبھی وہ ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ اس طرح قوم سمود اپنے غرور و تکبر اور حق کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا، ہم نے سمود کو سیدھی راہ دکھائی مگر انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، جس بنا پر انہیں ان کے برے کاموں کی وجہ سے ذلت کے مہلک عذاب نے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔
اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ہجر سے گزرتے ہوئے فرمایا تھا، ان عذاب یافتہ لوگوں کے علاقے میں داخل ہونا پڑے تو صرف روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر رونا نہ آئے تو ان کے علاقے میں داخل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ معزز سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ میں اس بات کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔